پھر تقدیر بنائی اور راہ دکھائی۔ جیسے میں نے کہا تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا ایک خاص پہلے سے ایک منصوبہ بنایا، اور منصوبہ بنا کر کے ہم کو کیپیبلٹیز بخشی، پوٹینشیلٹیز بخشی، اور ہمیں آزاد چھوڑ دیا بالکل۔ اس میں امتحان ہے ہمارا کہ اب تم کیا کرو گے۔ ہم نے تمہیں سب کچھ دے دیا، قوتیں دے دی، صلاحیتیں دے دی، اب دیکھتے ہیں ہم تم کیا کرو گے۔ امتحان ہے تمہارا، یہی امتحان ہے، اب ہم دیکھ۔ اور کس کو؟ یہ بھی میں بتا رہا تھا کہ جس کو کم دیتا ہے وہ کم نہیں دیتا، سب کو برابر دیتا ہے۔ وہ آنکھ، جس کی آنکھ چھین لیتا ہے اگر نابینا کر دیتا ہے تو معلوم ہے آپ کو اس کے دوسرے حواس کتنے پاورفل ہوتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورہ الاعلیٰ کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی اور مولانا مودودی علیہ الرحمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ سورہ مکی ہی نہیں بلکہ مکے کی بھی ابتدائی دور کی صورت ہے۔ اس کے اندر مناسبت نظر آتی ہے پہلی وحی کی ابتدائی 5 آیات کی بھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اور والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ 2 صورتوں سے بڑی مناسبت نظر آتی ہے اس کے اندر، معنی کے لحاظ سے بھی اور الفاظ و کلمات کے لحاظ سے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے بہت ابتدائی دور میں یہ نازل ہوئی ہوگی۔ ایک بات، جو سورہ
اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں نازل کی تھی، اس کا مطلب اس میں بذات خود ایک فضیلت ہوئی. جیسے کہ ہم کہتے ہیں پہلی وحی، تو بہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں کوئی خاص بات ہی تو ہوگی پہلی. ایسی اس کے بعد کی ابتدائی جو وحی جو آئی ہیں شروع میں، وہ بھی اس کی فضیلت. لیکن اس کے بارے میں الگ سے بھی اس کی فضیلت ہے. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسند احمد میں جو ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اس کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سورہ الاعلیٰ بہت محبوب تھی. اب دوسری بات سوچئے، دونوں آپ کی صحیح احادیث کی کتابوں میں، صحیحین شریفین بخاری و مسلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبکہ جمعے میں عید کا دن بھی تھا، دونوں اوقات میں اسی سورے کو پڑھا. جمعے کے وقت بھی اسی دن، اور اس سے پہلے جو ہے عید کے وقت بھی پڑھا. اس کا مطلب آپ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہوگی، خاص طور سے امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنے کا معاملہ سوچئے. کیونکہ بہرحال دونوں ایسے اجتماع ہیں جس میں امت مسلمہ کا اجتماع ہوتا ہے، سب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. ایک سال کا اجتماع ہے اور ایک ہر جمعے کا ہے، ایک ہفتے کا اجتماع ہے. کتنی اہمیت ہوگی اس سے اندازہ لگائیے. اس کا مطلب اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ یہ سورہ بار بار امت مسلمہ کے سامنے تلاوت کی جائے اور عام مجمع میں تلاوت کی جائے، ان کے سامنے پیش کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے وہ بات جو اس میں پیغام ہے، وہ پیغام حضور نبی اکرم اس سورے کے ذریعے دینا چاہتے تھے. یہ پیغام ہی تو ہے. یہ کیا آخر وہ کیا پیغام ہے؟ تو لہذا تفسیر تو 19 آیتیں ہیں، وہ تو ایک نشست میں تو نہیں کر سکتا، کم سے کم گھنٹوں تفسیر کے لیے چاہیے. میں چند سگنیفیکنٹ پوائنٹس آپ کے سامنے درس کی شکل میں کچھ باتیں رکھوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ابتدائی دور نبوت میں اس کو نازل فرمایا، اور حضور نبی اکرم کے نزدیک کہ آپ اس کو خاص طور سے جمعے اور عیدین کی نمازوں میں پڑھتے تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت محبوب تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ بتاتے ہیں ہم لوگوں کو، امت کے سامنے بات رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہمیں غور کرنا چاہیے آخر کیوں. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں سب سے پہلی آیت ہی سبح اسم ربک الاعلی جو ہے وہ اس کا سینٹرل تھیم بن جاتی ہے، اور اسی کی تشریح گویا یہ ہے کہ قد افلح من تزکا. اسی کی تشریح ہے. ایک چیز جو ہے وہ کائنات کی حقیقت جس کو قرآن پاک میں بار بار پیش کیا ہے، اور میں اس کو بھی بتا دیتا ہوں. یعنی آپ غور کیجئے، مسبحات 5 مسبحات جو ہیں بہت ہی اہم ہیں. سبح یسبح سے شروع ہونے والی صورتیں، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سبح یسبح سے شروع ہوتی ہیں. تو 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں سبح یسبح سے. تو ساتھ میں ہم یہ جانتے ہیں الحمدو سے بھی 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں. سورہ فاتحہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ کہف ہے، سورہ سبا ہے، سورہ فاطر ہے. ٹھیک ہے،
لیکن اس میں مجھے ایک بات اور محسوس ہوتی ہے کہ اس میں دو صورتیں اور ایسی محسوس ہوئیں جو سبحانہ سے بھی شروع ہوئی اور یہ سبح اسم ربک الاعلی سے شروع ہوئی، تو سبحہ سے دو اور ہو گئیں، 7 ہو گئیں اب تو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب کریم اپنے کلام میں جب شروع کرتا ہے سبحانہ اور سبح اور یسبح سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور سے ہمارے سامنے ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اسی لیے شاید اللہ کے رسول کو محبوب ہے۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ دنیا، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے اور یہی قرآن کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بلند کرتی ہے، بیان کرتی ہے، ببانگ دہل اعلان کرتی ہے اور زبان حال زبان قال سے بیان کرتی ہیں۔ تو اللہ رب کریم فرما رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اے حبیب آپ بھی تو تسبیح کیجئے، اس کائنات کے ساز میں آپ بھی اس سر کے تال میں آپ ملا لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین فطرت ہے، کائنات کی فطرت یہ ہے کہ وہ تسبیح بیان کر رہی ہے، تو آپ بھی اس فطرت کے مطابق فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کا مصداق بن جائیے اور آپ تسبیح بیان کیجئے۔ اور نہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی ہے اس کے آگے کہ مخلق باخلاق اللہ ہو جائیے کہ قد افلح من تزکا، اسی کی تشریح ہے، یعنی اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی جھول نہیں، ہر قسم کی آلودگیوں سے بالکل پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ تو اے بندو تم بھی اپنی زندگیوں کو تمام آلودگیوں سے، ہر قسم کی آلودگیوں سے، جیسے اللہ تعالیٰ شرک کی آلودگی پسند نہیں کرتا، ایسے تم بھی شرک سے بھی اپنے کو پاک کر لو اور پوری زندگی کو پاک کر لو، ظاہر و باطن کو پاک کر لو۔ یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ کامیابی کا ضامن ہے اور یہی دین ہے۔ یہ ہے بات اس کے اندر جو فرمائی جا رہی ہے، بہت سمپل سی بات ہے، میں نے کہا سگنیفیکنٹ پوائنٹ یہ لے رہا ہوں میں تو، لیکن آپ غور کریں کہ اس کی ایک ایک آیت جو ہے سمندر میں کوزے کی مانند ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی۔ ایک ایک آیت میں دو اس کے اندر کلمات ہیں، دو بڑی حقیقتیں ہیں۔ ہمارے سامنے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ایک دن میں اسی کی بات ہونے لگی، قدرہ، تقدیر پر بات ہوئی، تو اس میں کتنی بات کہی جا سکتی ہے، اور آج تو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے امت مسلمہ کے درمیان میں کہ تقدیر کیا ہے صاحب، اور تقدیر کی بنا پر لوگوں نے اپنے بڑے غلط فیصلے کیے ہیں، بڑی غلط باتیں سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ میاں مقدر میں یہ تھا، کہ مقدر میں کیا تھا۔ میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے قدرہ، ایک اندازہ اللہ تعالیٰ کا، ایک منصوبہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اس نے بنایا، اور میں اپنے بایو کیمسٹری کے حساب سے سوچوں تو پوٹینشیلٹیز، کیپیبلٹیز ڈی این اے کی شکل میں ہر سیل میں اس نے رکھ دی، ایک تقدیر اس کی بنا دی، وہ کیپیبلٹیز اور پوٹینشیلٹیز کا نام تھا۔ ہمیں آزادی بخشی، اس کے بعد میں آزادی بخشنے کے بعد میں ہم سے کہا کہ اپنی ان صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرو۔ وہ کیسے ہوگا کہ قد افلح من تزکا، یہ کہا جا رہا ہے۔ اپنی پوٹینشیلٹیز کا بہترین استعمال کیسے ہوگا کہ اپنوں کو پاک بنانے کی کوشش کرو، مخلق باخلاق اللہ ہو جاؤ، اور کائنات کے ساز میں اپنے ساز کو ملا کر کے، اس آواز کو ملا کر کے تم بھی تسبیح بیان کرو، اور یہ تسبیح ہے تمہاری کہ زندگی کا تمہارا وظیفہ زندگی یہ ہو کہ اللہ پاک ہے، بے عیب ہے۔ امت مسلمہ بھی تسبیح کو اتنی اہمیت دیتی ہے کہ اس کو ہر وقت ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور تسبیح تو ایک ہمارا شعار سا بن گیا ہے۔ حالانکہ تسبیح جو ہے وہ دانے والی تسبیح نہیں ہوتی ہے، لیکن امت مسلمہ نے شاید اس کو اس لحاظ سے لے لیا
اصلی تو دل کی حالت زبان سے تصدیق، زبان سے اعلان، دل سے تصدیق اور عمل سے اس کا مظاہرہ ہونا ہی تسبیح ہے۔ مولانا مودودی نے یہی کہا ہے اس کے بارے میں، تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی پاکیزگی کا، پاکی کا ایسے اعلان کرنا کہ زبان سے بھی کہے اے اللہ تو پاک ہے، دل بھی کہہ رہا ہو کہ اے اللہ تو ہی پاک ہے صرف، اور عمل بھی یہ کہہ رہا ہو ہمارا حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، اور پاکی ہماری جو ہے تزکیے میں ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ یہ تمام باتیں اس کے اندر ہیں، لیکن میں جلدی ذرا لیتا ہوں تھوڑی سی اور باتیں بھی۔ ایک بات یہ، تو پہلے یہ بات یہ ہوئی کہ اللہ جو برتر و اعلیٰ ہے، جو آپ کا رب ہے، آپ کا رب ہے۔ سب سے پہلے خطاب حضور نبی اکرم سے ہے، لیکن آپ بحیثیت نبی ہم سے کہہ رہے ہیں، تو ہم سب بھی اس کے مخاطب ہیں، ہم سب بھی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بھی مخاطب ہوتا ہے قرآن پاک کے ذریعے سے، ہم سب سے مخاطب ہے، ہم سب بھی اس کے مخاطب ہیں۔ تو جو سبح اسم ربک الاعلیٰ، میں بھی اے مسعود تو تسبیح بیان کر اپنے رب کی جو برتر ہے، اے زید اے بکر، اے بکر تو بھی کر، ہر شخص کرے۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات کی ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس بنا پر بھی کر کہ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ یہ سب حضور کے لیے پہلے ہے، لیکن سنقرئک فلا تنسى کو چھوڑ بھی دیں تو میرے اور آپ کے لیے ہے بالکل۔ کیوں تسبیح بیان کریں ہم، کیوں اللہ کی پاکی بیان کریں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے۔ جیسے میں نے کہا، اب میں بتاتا ہوں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان۔ وہاں دوسرے انداز سے، دوسرے اسلوب میں کچھ اور صفت کے ساتھ بیان کیا، لیکن خالقیت کا صفت کا اظہار وہاں بھی ہے۔ سب سے پہلے وہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ربک الاکرم ہے، وہاں علم بالقلم کی طرف اشارہ کیا ہے، تو یہاں الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ تنوع ہے قرآن کا۔ قدر، جیسے میں نے کہا قدر، پہلے خلق، خاکہ بنایا، مولانا امین صاحب کہتے ہیں کہ خاکہ بنایا، پھر تناسب قائم کیا۔ مولانا مودودی کہہ رہے ہیں کہ جس نے پیدا کیا تناسب قائم کیا، چاہے کچھ بھی کہیے، مطلب یہ ہے کہ تخلیق کی ابتدا بھی وہی کرتا ہے اور تخلیق کی انتہا بھی وہی کرتا ہے، اور درمیان میں کتنے مراحل ہوتے ہیں ان سب کو ان دو کلمات میں خلق فسوی میں اس نے جو ہے سمو دیا ہے، سمو دیا ہے۔ کیسے کیسے اس نے تسویہ کیا ہے، کیسے تناسب قائم کیا ہے، یہ کسی بڑے سائنٹسٹ سے پوچھئے تو اپنے حساب سے بتائے گا، بیالوجیکل سائنٹسٹ سے پوچھئے وہ بتائے گا، ایک انجینئر سے پوچھئے انجینئر بھی بتائے گا، کسی ادیب سے پوچھئے وہ ادیب بتائے گا، جس سے چاہے پوچھئے وہ بتائے گا، ہر ایک اپنے لحاظ سے بتائے گا کہ خلق فسوی ایک الگ چیز ہے صاحب، سبحان اللہ۔ ادیب اپنے شعر میں، اپنے ادب میں اس کو جس طرح سموئے گا، ادیب، ہم نے تحریر ادیبوں کی بھی پڑھی ہیں، سنی ہیں، دیکھی ہیں تھوڑی بہت، وہ بھی جانتے ہیں ہم لوگ کیسے بولتے ہیں، کیا انداز ہے ان کا، کہ خلق فسوی کو کیسے اس کو اپنے کلمات کا جامہ پہناتا ہے وہ۔ تو والذی قدر فہدی، پھر تقدیر بنائی اور راہ دکھائی۔ جیسے میں نے کہا تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا ایک خاص پہلے سے ایک منصوبہ بنایا، اور منصوبہ بنا کر کے ہم کو کیپیبلٹیز بخشی، پوٹینشیلٹیز بخشی، اور ہمیں آزاد چھوڑ دیا بالکل۔ اس میں امتحان ہے ہمارا کہ اب تم کیا کرو گے۔ ہم نے تمہیں سب کچھ دے دیا، قوتیں دے دی، صلاحیتیں دے دی، اب دیکھتے ہیں ہم تم کیا کرو گے۔ امتحان ہے تمہارا، یہی امتحان ہے، اب ہم دیکھ۔ اور کس کو؟
یہ بھی میں ان کو بتا رہا تھا کہ جس کو کم دیتا ہے وہ کم نہیں دیتا، سب کو برابر دیتا. وہ آنکھ، جس کی آنکھ چھین لیتا ہے اگر نابینا کر دیتا ہے، تو معلوم ہے آپ کو اس کے دوسرے حواس کتنے زیادہ، کتنا پاورفل ہوتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے. تو میرا ایک دوست مجھ سے بول رہا تھا ایسے چلتے پھرتے ہوئے، ابھی اسی علی گڑھ کے ٹیچر ہیں، احمدی نابینا اسکول ہے شاید اس کے، نابینا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے کپڑوں کو چھو کر کے بتا دوں گا کس رنگ کا ہے. تو میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. ایسی میں بولا، میں یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن ایک دن اور اس نے کہا، تو میں نے کہا یہ پوچھو کیسا کیوں؟ کہنے گے ہمیں اندازے سے گرمی اس کے ٹیمپریچر سے اندازہ ہو جاتا ہے. ایک دم خیال آیا، فزکس کے جو لوگ ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ ہر ٹیمپریچر الگ ایمٹ کرتا ہے ہیٹ. بلیک باڈی ریڈیشن ہم نے پڑھا تھا کبھی، اس سے اندازہ ہوا ہمیں کہ ہر کلر الگ طریقے سے. لیکن اتنا لطیف ہے فرق یہ کہ میں اور آپ تو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے، لیکن نابینا سمجھتے. بہرحال وہ بات دوسری ہو گئی، میں دوسری طرف چلا گیا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قدرہ، اس کی تقدیر کا معاملہ ہی دوسرا ہے. اس نے ایسی پوٹینشیلٹیز دی ہیں کسی کو کم نہیں دی ہیں. کہنا چاہ رہا تھا میں آپ سے، جس کو ہم کم سمجھ رہے تھے اس کی بھی اتنی بڑی ہیں. وہ آہٹ سے پہچان لیتے ہیں، اچھا مسعود صاحب آپ آ رہے ہیں. ابھی تو آہٹ ہی ہوئی تھی، دروازے میں گھسا تھا میں پہلے سے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب جانتے ہیں اس بات کو. تو نابینا ہے اس کے باوجود. تو کس کی صلاحیتیں کم ہیں؟ سب کی صلاحیتیں بہت ہیں، بہت ہیں. ایسی صلاحیتیں دینے والا کیسا ہوگا میرا رب؟ کیسا ہوگا میرا رب؟ تسبیح بیان کیجئے، واہ واہ سبحان اللہ. تو اور پھر نہ صرف یہ کہ قدرہ، اس کے بعد اس نے ہدایت دے دی، اور ایسی ویسی ہدایتیں، ایک قسم کی ہدایت ہے. ہدایتوں کی شکلیں اور تنوع پہ غور کیجئے کبھی. جبلی ہدایت، شعوری ہدایت، یہ ہدایت، وہ ہدایت، کون سی ہدایت؟ ارے کون سی جامع ترین ہدایت، قرآن کی ہدایت، فلاں ہدایت. تو ہدایت میں تنوع، اور سب سے بڑی ہدایت انسان کو دے دی. اور اس میں جو ہے وہ ہدایت بخشی جس کو ایک انسان کو خلیفہ بنا کر کے بھی ایک کرم کیا تھا، اس میں نبی بنا کر اگلا کرم کیا انسان کو، وہ بڑی اس کے ساتھ میں نعمت دی. اور اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو، جن پر پہلا یہ کلام نازل ہو رہا ہے، ان کو سب سے بڑی نعمت، اتمام نعمت کر کے کرم کیا ہے. یہ ہدایت کا وہ درجہ ہے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سوچئے کبھی حضور نبی اکرم جب پڑھتے ہوں گے یہ تو محبوب نہیں ہوگی یہ سورہ؟ جب ہم آپ کے نام لیوا ہی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں. ہم کو بھی اتنا، میں نے بتایا کہ سب کو اتنا کچھ ملا ہے کہ ہم ہر وقت ہر گھڑی تسبیح اور تحمید کرتے رہیں، ہم کرتے رہیں تو بھی حق ادا نہیں ہوگا. بہرحال یہاں پر مگر جو بات مولانا امین صاحب کہہ رہے ہیں وہ آگے بڑھیے ذرا سی. وہ بات یہ ہے کہ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی. اس میں ترتیب اور تدریج ہے. یہ پیغام یہ ہے کہ اے نبی اکرم، آپ کو جو مشن دیا گیا ہے، کار نبوت دیا گیا ہے، آپ یہ چاہ رہے ہیں ایک دم سب کچھ ہو جائے آپ کے سامنے، سب کچھ ہو جائے، ابھی پورا کلام آپ کو نازل کر دیا جائے. لیکن آپ یہ بھی گھبرا رہے ہیں کہ میں بھول جاؤں گا. دو بات ایک ساتھ ہے. انسان کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. وہ یہ بھی چاہتا ہے سب کچھ مل جائے مجھے اسی وقت میں، سب کچھ جلدی سے مل جائے، اور وہ گھبراتا بھی ہے. یہ عجیب سی کیفیت نفسیات ہے. حضور کی بھی اس قسم کی کیفیت تھی. ایک طرف آپ چاہتے تھے سب کچھ ایک دم کلام اللہ پورا کا پورا میرے اوپر اونڈیل دیا جائے. اسی لیے تو والضحیٰ کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب کچھ دنوں تک فطرت ہو گئی، درمیان میں گیپ ہو گیا، تو آپ پہاڑ پہ چلے جاتے تھے اور چاہتے تھے گر جاؤں میں. آپ سمجھ رہے ہیں کیا چیز تھی وہ؟ تو وحی الہی میں دیری تو ہو گئی تھی ذرا سی. تو ایک طرف وہ کیفیت تھی، اور دوسری طرف یہ کیفیت تھی کہ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تھا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. ادھر بھی کہا جاتا ہے، یہاں بھی کہا جاتا ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی کہا جاتا ہے.
بہرحال یہ ترتیب ہے اور تدریج ہے، تو تحریکوں میں بھی تدریج اور ترتیب ہونی چاہیے۔ ہمارا بھی مشن ہے، اس مشن میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے ترتیب بھی ہم قائم رکھیں اور تدریج کا بھی خیال رکھیں، جلد بازی نہ کریں۔ ہم لوگ جلد بازی کرتے ہیں، یہاں پیغام یہ بھی ہے، جو وقت ہے جس کا اسی وقت ہوگا، یہ بات ہوئی۔ پھر فرمایا ہاں، اور اس میں ہر چیز میں ارتقاء ہے، اس لیے فجعلہ غثاء احویٰ، امین صاحب جو کہتے ہیں وہ مجھے زیادہ دل لگتی بات لگتی ہے۔ سرسبز و شاداب ہو گیا، پہلے اس کی سوئی نکلی، پھر سرسبز و شاداب گھنا ہو گیا۔ فجعلہ غثاء احویٰ کا مطلب یہ ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے، ارتقاء ہو رہا ہے۔ تو سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، ان قریب پڑھوائیں گے، تو آپ بھولیں گے نہیں۔ اب بھولیں گے نہیں مطلب یہ کہ اب یہ گھبراہٹ جو تھی تسلی ہے، اس میں بشارت ہے۔ مولانا امین صاحب پوری سورہ کو بشارت کی سورہ بتاتے ہیں، بشارت کی سورہ۔ باقی مفسرین اس کو تسلی کی سورہ بھی کہتے ہیں، تو بشارت کی اور تسلی کی سورہ ہے یہ، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اور تسلی کی سورہ ہے یہ۔ پھر ایک بات اور ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اس دین کی حقیقت بتا دی اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے۔ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ، صحیحین شریفین کی حدیث ہے یہ بھی۔ اور حضور نبی اکرم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں فراہم کرو، مشکلیں مت کرو۔ یہ دین کا نیچر ہے، فطرت ہے۔ تو اس میں دین بھی بتا دیا کہ دین کیا ہے، یعنی اے نبی اکرم آپ کو جو شریعت دی جا رہی ہے اس کا مزاج کیا ہے، یا پورے دین کا مزاج کیا ہے، اللہ کے دین کا مزاج کیا ہے، تو یہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ پھر آپ جو ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دم سب یعنی کسی پر پوری محنت کر رہے ہیں کہ نہیں، فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ یاد دہانی کرائیے، خاص طور سے ان لوگوں کے سامنے، سیذکر من یخشیٰ، جو ڈرنے والا ہوگا وہ تذکیر حاصل کر لے گا۔ آپ ہاں کے پکارے سب سے سامنے کہیے بات، لیکن جو خاص طور سے اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اس پہ اثر ہوگا، آپ گھبرائیں نہیں۔ تو جیسے کہ میں نے کہا، اس کائنات کی حقیقت، کائنات میں انسان کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا، قد افلح من تزکیٰ، قد افلح من تزکیٰ، یہ ہے اس انسان کی کامیابی کا راز، اس میں ہے راز۔ اور یہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ تسبیح سے، اللہ کی، یعنی وہ دونوں، اس کی انسانی فطرت اللہ کے ساتھ میں جڑ جائے گی نا۔ پھر اللہ کے پاکی جب بیان کرے گا وہ، تو پھر سوچے گا میرا رب تو پاک ہے، تو مجھے بھی پاک ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں کہی جا رہی ہے، اور یہ بات صرف اس قرآن پاک میں نہیں کہی گئی ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، اس سے پہلے بھی جو صحیفے آئے ہیں ان میں سب میں یہی حقیقت بیان کی گئی ہے جو اس قرآن پاک میں نازل کی گئی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن پاک یہ ہے، اس طریقے سے قرآن پاک پوری بات کو کہہ دیتا ہے۔ تو میں اس کا سم اپ کر رہا ہوں، اور سمری یہ ہے کہ حضور نبی اکرم کے نزدیک یہ سورہ آپ کو بہت محبوب تھی۔ اس میں ان حقائق کا ذکر ہے جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، قرآن پاک میں سب سے زیادہ اس کا ذکر ہے۔ یہ حقیقت کہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب کریم کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ رب کریم کو ہر عیب سے مبرہ قرار دیتی ہے، ہر انسان، ہر چیز، اور انسان کو خاص طور سے شرک سے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ شرک سے بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ، عیب سے بھی پاک ہے، ہر قسم کے کمزوریوں سے پاک ہے، بالکل پاک ہے، اور وہ بھی پاک ہے، اور مجھے بھی پاک ہونا چاہیے، انسان کو یہ سوچنا چاہیے۔ اور میری کامیابی اس پاکی کو حاصل کرنے ہی میں ہے، اور پاکی حاصل دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک تو منفی ساری چیزوں کو نکال دیا جائے
اور دوسرے مثبت ساری چیزوں کو جو ہے اپنے اندر پیدا کر لیا جائے، ڈیولپ کر دیا جائے۔ تو تزکیہ میں دونوں چیزیں آتی ہیں۔ منفی پہلو یہ ہے کہ تمام گندگیوں علائشیوں سے اپنے کو دور کر لیا جائے، نکال لیا جائے، کوشش کی جائے، یہی کوشش کیا جائے، یہ عمل ہر لمحے ہمارا ہونا چاہیے، زندگی بھر آخری لمحے تک، اور اپنے اندر ڈیولپ کی جائیں خوبیاں، اوصاف، اچھائیاں۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب کریم ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرآن کو بنا دے، قلب کا نور قرآن کو بنا دے، قبر کی روشنی قرآن کو بنا دے، اور قیامت کے روز ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا قرآن کو بنا دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اندر پاکیزگی نصیب فرمائے، تزکیہ نفس ہماری زندگیوں کا مقصد ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔